بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیٹ خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور لگتا یوں ہے کہ نگران حکومت مشکل کا شکار ہو چکی ہے۔ ایک بڑا سانحہ جڑاوالا میں ہوا جس میں کئی چرچ نظر آتش کر دیے گئے، اور اس کا پس منظر توہین مذہب کا الزام ہے۔ کئی سو افراد اس میں گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور اس کی اعلیٰ سطح پر انکوائری کا حکم دے دیا گیا۔ اس واقعے کا انٹرنیشنل جو ہے وہ امپیکٹ آ رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کی سیاست میں یہ ہو رہا ہے کہ نگران کابینہ ہنوز فائنل نہیں ہوئی، لیکن نگران وزیر خزانہ کا نام فائنل ہو گیا۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نئی وزیر خزانہ ہوں گی، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو کہ آپ کی سمجھ سے ذرا بالاتر ہوں گی، اور اس نے بہت سے حلقوں میں تشویش کی لہر پیدا کر دی ہے۔ کل 4 ہائی پروفائل میگا کرپشن کے جو سکینڈل تھے ان کی تحقیقات ہو رہی تھی۔ آج ایک اور خبر آ گئی ہے، اور وہ خبر یہ کہ بہت سے طاقتور وزراء کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے، یعنی انہیں بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے، اور کچھ بیوروکریٹس کو بھی باہر جانے سے روکا گیا ہے۔ ان سب کے خلاف کرپشن کی تحقیقات ہو رہی ہے، اور احتساب کا جو اس وقت دائرہ کار ہے اور نشانہ ہے وہ سندھ کی جانب ہے۔ اس کے علاوہ ایک نئی درخواست آ چکی ہے۔ وہ درخواست کیا گل کھلائے گی؟ یہ درخواست کیوں آئی ہے یا یہ درخواست کروائی گئی ہے؟ اس کے پس منظر میں کیا کہانی چل رہی ہے؟ الیکشن 90 دن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پر بحث چل رہی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بشا بی بی کا سابقہ ملازم جس کی آڈیو لیک کے بارے میں ان سے سوال جواب کیے گئے تھے، ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے، اور اس کی وجہ سے بشا بی بی کی مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ معروف صحافی نے خبر دی ہے کہ خان صاحب کے گھر سے بہت بڑی رقم غائب ہو گئی ہے۔ خان صاحب کی 5 اگست کو گرفتاری ہوئی تھی۔ جب پولیس انہیں گرفتار کرنے آئی تو یہ رقم ان کے گھر پہ موجود تھی۔ یہ رقم کون سی تھی؟ یہ رقم کہاں سے آئی تھی؟ اور اس رقم کا گھر میں کیا کام تھا؟ اور پھر یہ رقم کہاں گئی؟ اور یہ الزام کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک حسان نیازی کے بارے میں بڑی ہی امپورٹنٹ انفارمیشن سامنے آئی کہ ان کی گرفتاری ایکچولی کیسے ہوئی۔ کیا پولیس نے یا حساس اداروں نے ان کو ٹارگٹ کر کے گرفتار کیا، ان کی کوئی انفارمیشن تھی، یا یہ کوئی اچانک کسی اور طریقے سے ہوئی؟ تو حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ انے ہاتھ بٹیرا لگا ہے، یعنی حسان نیازی کی گرفتاری ایسی ہے جیسے کسی اندھے کے ہاتھ میں کوئی بٹیرا آ جائے۔ تو ان کی گرفتاری اس طریقے سے ہوئی ہے، لیکن اس کی ایک سٹوری بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کیوں گرفتاری ہوئی، اور اس آپریشن کو جس میں وہ گرفتار ہوئے اس کو کنگھی آپریشن کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اہم انفارمیشن ہے جو دلچسپی کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر شاہد خان عباسی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف کی حکومت کو گرانے کی ایک بڑی وجہ سابق آرمی چیف راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہ دینا تھی۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ راحیل شریف سے ایکسٹینشن کے وعدے کیے گئے تھے جو کہ پورے نہیں کیے گئے، وہ ناراض ہوئے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پھر نواز شریف کے خلاف بہت سے ایکشن کیے گئے۔ تو اب سوال یہ کہ اگر نواز شریف کو راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہ دینے پر ہٹایا گیا تھا تو پھر جنرل باجوہ کو انہوں نے ایکسٹینشن کیوں دی تھی؟ تو انہوں نے نون لیگ کے آگے ایک اور سوال کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ جب جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا تو خواجہ آصف لندن گئے تھے اسپیشلی نواز شریف کے ساتھ ملاقات کرنے، اور پھر آ کر انہوں نے بتایا تھا کہ نواز شریف نے یہ حکم دیا ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن انہوں نے دی، تو کیا یہ وجہ تھی ان کی حکومت میں واپس آنے کی، یا ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی؟ تو ایک وجہ انہوں نے تعلقات خراب ہونے کی بتا دی، تو دوسری وجہ تعلقات صحیح ہونے کی بھی ظاہر ہے وہ بنتی ہے، جبکہ میرا خیال اس سے الگ ہے، اور یہ بات جو ہے وہ ریٹن آن دی وال ہے، لکھی ہوئی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کو ہٹانے کی بڑی وجہ خطے کے اندر جو سی پیک کا معاملہ تھا وہ تھا۔ سی پیک ایک بہت ہی بڑا گیم چینجر پاکستان کے لیے منصوبہ تھا، جس کی بہت سے لوگ مخالفت کر رہے تھے، جن میں امریکہ، یو اے ای اور سعودی عرب شامل تھے۔ اور اگر آپ کو میں اس کی مثال دینا چاہوں تو نواز شریف جب آخری مرتبہ سعودی عرب گئے، جب وہاں پہ راحیل شریف کو لگایا گیا تھا افواج کا کمانڈر یا ان کا کنسلٹنٹ، تو اس وقت جو سلوک نواز شریف سے کیا گیا وہ سعودی عرب کی ان سے ناراضگی کا عکس تھا۔ تو یہ ایک عرصہ تک سعودی عرب اور یو اے ای
پاکستان سے اس لیے ناراض رہے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ بہت آگے نکل گیا تھا، اور بنیادی وجہ اس میں امریکہ کا ایک رویہ تھا، اور اس کے پیچھے امریکہ کی بھی ناراضگی تھی۔ لیکن اس سے بھی بڑی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ تو اب کہانی کھل چکی ہے۔ جنرل ظہیر الاسلام ایک جلسے میں بتا چکے ہیں، وہ DGI سے ہی رہے کہ عمران خان کو بڑے عرصے سے اقتدار میں لانے کی تیاری کی جا رہی تھی، اور پھر اس کے لیے بہت سارے بندوبست کیے گئے۔ اگر نواز شریف راحیل شریف کو ایکسٹینشن دے بھی دیتے تو انہیں علم تھا کہ انہیں اقتدار میں نہیں رہنے دیا جائے گا، انہیں ہٹا دیا جائے گا۔ تو جو لوگ عمران خان صاحب کو لانے کا ارادہ کر چکے تھے، انہوں نے عمران خان کو لانا تھا، تو اس کے لیے وہ کسی بھی طرح کا ایکشن کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور پھر یہ جو اقامہ پاناما یہ سارے جو معاملات ہوئے، یہ پھر وہ ہوئے کہ جس کے ذریعے UAE سے ایک اقامہ پاکستان کو بھیجا گیا، یا وہاں سے بتایا گیا کہ یہ ایک انلیگل ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر انہیں سپریم کورٹ سے نااہلی کی سزا سنائی گئی۔ تو یہ بالکل نواز شریف کے خلاف ایک بہت ہی سڈن کارروائی تھی، لیکن اس کو محض یہ کہہ دینا کہ چونکہ راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دی تھی اس لیے ان کو اقتدار سے نکالا گیا، میں ان کی اس تھیوری کو بائی نہیں کرتا، ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ اگر کسی کو سیو کرنا چاہتے ہو تو ان کی مرضی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خان عباسی بلنٹ آدمی ہے، وہ اس کو اگنور کر گئے ہیں، یا وہ سمجھتے کہ یہ پرانی بات ہو گئی ہے اور اب امریکہ، سعودی عرب اور UAE کا نام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مالک ہیں جو اس وقت پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہے، اور پاکستان کی جو فیوچر ہے ان سے وابستہ ہے، یہ پاکستان کی فیوچر انویسٹمنٹ ہے، اور پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے انہی ممالک کو اپنا رول ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا مدعا کسی اور پا دیو، تو مدعا وہ راحیل شریف پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اور سندھ کے علاقے رانی پور میں بچی پر تشدد کے قتل کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے، اور یہ بھی اس طرح کا واقعہ ہے جس طرح کا کمسن بچی رضوانہ کا کیس ہے۔ اسلام آباد کے ایک جج کی اہلیہ نے ایک بچی پہ تشدد کیا، اور وہ ابھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ رضوانہ یہ بڑا ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے، اس میں جج صاحب کو OSD بنا دیا گیا ہے، جسٹس عاصم حفیظ، ان کو اب OSD بنا کے اسلام آباد بھیج دیا گیا۔ لیکن اس طرح کا کیس رانی پور میں پیش آیا ہے، جہاں ایک کمسن بچی پر تشدد کر کے اسے مار دیا گیا ہے، اور اس بچی کی تدفین بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ واقعہ اچانک منظر عام پر آیا ہے، اسے میڈیا میں ڈسکلوز کیا گیا۔ بچی کی والدہ نے بتایا کہ کس طرح اس کی بچی کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا، اور اس کی جب بچی کی موت ہوئی تو اس کو ڈاکٹر نے یہ کہہ کر کہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے مر گئی ہے، ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کیا، اور اس میں بچی کی موت کی وجہ کچھ اور لکھ دی، تو اس کو دفنا دیا گیا۔ اب اس میں یہ ایک دم چونکہ پچھلا کیس ریلیٹڈ ہے اس کیس سے، تو وہ کیس ہائی لائٹ ہو گیا، تو وہاں کا SHO گرفتار ہو گیا، وہاں کا جو ڈاکٹر تھا جس نے یہ رپورٹ بنائی تھی وہ گرفتار ہو گیا، اور اس کے علاوہ اس کو گرفتار کیا گیا جس کے گھر میں وہ ملازم تھی، وہ کوئی پیر صاحب ہیں، تو وہ پیر صاحب پکڑے گئے ہیں۔ ویسے پیروں کی آج کل شامت آئی ہے، چاہے پیر ہو یا پیر نہیں ہو، ایک جگہ پیر پھنسے ہوئے ہیں، کچھ جگہ پیر نہیں پھنسی ہوئی ہیں۔ ایک جو بڑی خبر ہے وہ آج کے اردو روزنامے میں شائع ہوئی ہے، اس میں رپورٹر یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ سندھ حکومت میں شامل کئی طاقتور صوبائی وزراء سمیت 4 درجن کے قریب سیاسی شخصیات اور اہم عہدوں پر کام کرنے والے بیوروکریٹ کے نام امیگریشن سٹاپ لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ یعنی 50 کے قریب لوگ ہیں جن کے نام اسٹاپ لسٹ میں دیے گئے ہیں، اور یہ لسٹ 10 اگست کو FIA کو فراہم کی گئی ہے، جس کے تحت 2 روز قبل ایک سینئر بیوروکریٹ کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ یعنی یہ پتہ اس وقت چلا جب ایک سینئر بیوروکریٹ باہر جانے والے تھے، تو پھر ان کو بتایا گیا جی آپ کا نام اسٹاپ لسٹ میں شامل ہے۔ اس کے بعد سے پیپلز پارٹی کی قیادت اور کچھ اہم صوبائی وزراء پریشان ہیں۔ اور کل ایک اور خبر آپ کے سامنے آئی تھی جو کہ FIA نے ایک لسٹ شیئر کی تھی، جس میں وہ 4 میگا اسکینڈل کی تحقیقات کر رہے ہیں، جن میں 2-3 معاملات کا تعلق سندھ سے ہے، جن میں سیلاب زدگان کو جو امداد فراہم کی گئی اس میں گھپلا، اور کچھ وہاں کی جو موٹر وے بن رہی تھی اس میں کرپشن کا معاملہ۔ تو ان دونوں معاملات کا تعلق سندھ سے ہے۔ اب لسٹ میں شامل ایک افسر کا موقف یہ ہے کہ یہ وقتی طور پر معاملہ تھا، اب معاملہ سیٹل ہو چکے ہیں، یعنی وہ جو لسٹ بھیجی گئی تھی وہ بے معنی ہو گئی ہے، اور اس کی سرکاری ذرائع ابھی تصدیق نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن
صحافتی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اب یہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دباؤ ڈالنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں, اور 9 اگست کو یہ حکومت گئی تھی, اور 10 اگست کو اگر یہ لسٹ گئی ہے تو پھر دال میں کچھ کالا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ خبریں پریشان کن بھی ہیں کچھ لوگوں کے لیے کہ کہیں ساڑھی باری تو نہیں آ گئی, اور خاص کر پی ڈی ایم میں شامل جو حکومت کے لوگ ہیں, کیونکہ ابھی تک وہ کنفیوزڈ ہیں. لیکن مسلم لیگ نیوز بڑی کانفیڈنٹ ہے. پچھلے دنوں خواجہ آصف نے کہا تھا کہ نواز شریف اس وقت واپس آئیں گے جب رسک جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا. تو اب یہ بتایا گیا ہے, کل رانا ثناءاللہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی کہ رسک آلریڈی زیرو ہو چکا ہے, تو نواز شریف کی واپسی میں کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ واپس آ رہے ہیں, ان کی معاملہ طے ہوئے ہیں اور کچھ اہم رہنماؤں کو کر لیا ہے. تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیرو رسک کے ساتھ, اس کا مطلب یہ کہ ان کے معاملہ طے ہو چکے ہیں, یا ان کو کوئی کانفیڈنس ہے یا ان کو شورٹی ہے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت ایک پیج پر ہے. پیپلز پارٹی اور باقی کی جو اتحادی جماعتیں ہیں جو کہ پچھلے اتحادی سیٹ اپ کا حصہ تھی, ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلقات ہیں اس کے بارے میں ایک بڑا کویشچن مارک لگا ہوا ہے. اور پیپلز پارٹی لگتا یوں ہے کہ اس کھیل میں ارریلیونٹ ہو گئی ہے اور وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے. سپریم کورٹ میں ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے کہ الیکشن 90 روز میں کرایا جائے, اور اس کی بنیاد یہ بنائی گئی ہے کہ یہ جو ای سی سی کا اجلاس ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی, اس کے بعد الیکشن ہوں گے, اور نئی ووٹر لسٹ کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں گے, اس کو جو ہے وہ غیر آئینی لسٹ ہے, اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور انتخابات 90 روز میں کرائے جائیں. اب یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے ہی بندیال صاحب نے الیکشن کمیشن سے پوچھا تھا کہ الیکشن کدوں کرا رہے ہو, تو الیکشن کمیشن نے کندھے اچکا دیے تھے کہ پتہ نہیں کب الیکشن ہوں گے. تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا ارادہ تو نہیں ہے کہ وہ الیکشن کرائے. تو پھر ایک درخواست سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر کرائی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے یہ بنیادی طور پہ پی ٹی اے کی بی ٹیم ہے, اور اس کے جو وکلا ہیں عابد زبیری وغیرہ, وہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی اے کے ساتھ کتنی کلوز ایسوسی ایشن ہے. تو کیا 90 روز میں الیکشن ہو جائے گی, اور کیا سپریم کورٹ اس درخواست کو ٹیک اپ کر کے, ابھی یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی لیکن اس بات کا غالب امکان ہے کہ یہ درخواست بھی جلد سماعت کے لیے مقرر ہوگی. جو پارلیمنٹ نے پچھلے دنوں ترمیم کی تھی اس کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے, لیکن جو آئین ہے اس کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار وہ ہے جو اسمبلی توڑنے کے اوپر دستخط کرتا ہے. تو صدر نے اسمبلی توڑنے کے اوپر دستخط کیے تو آئینی طور پر صدر ہی تاریخ دینے کے پابند ہے, لیکن جو ترمیم ہو چکی ہے پارلیمنٹ کے اندر, جو قانون بن چکا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن تاریخ دے گا. تو اب یہ دونوں پوائنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا بھی سکتے ہیں, اور اس پر سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی تشریح بھی کر سکتی ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ اپنی تشریحات کرتی رہی ہے نا, جس طرح انہوں نے پرویز الہی کو بالکل غیر قانونی طور پر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوا دیا, تو یہ ان کی اپنی تشریح تھی, آئین میں کوئی ایسی گنجائش نہیں تھی جو انہوں نے نکالی. تو اب وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ بندیال صاحب کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا ہے کہ ایسی درخواست لے کر آئے, جس طرح عمران خان صاحب کو اشارہ ہوا تھا کہ نواز شریف کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لے کر آئے. اس وقت آصف سعید کھوسا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, تو اس کے بعد کیا ہوا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ درخواست بھی اگر جاتی ہے اور الیکشن 90 روز میں کرانے پر اصرار کیا جاتا ہے یا سپریم کورٹ کو فیصلہ دے دیتی ہے, تو پھر یہ اسی طرح کا ایک فیصلہ ہوگا جس طرح سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا فیصلہ دیا تھا. تو سپریم کورٹ کو اس بات کا تو علم ہے کہ وہ فیصلہ دینے کے باوجود ان فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن وہ ایک کہتے ہیں نا پانی میں مدھانی مارنا یا بحران پیدا کرنا, تو اس کے لیے وہ اپنی ایفرٹ جو ہے وہ ضرور ڈالتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پانی میں مدھانی جو ہے وہ پڑتی رہے. اس کے علاوہ ایک اور صحافی کی خبر ہے, وہ کورٹ رپورٹر ہے سعید چودھری صاحب, اور ان کے پاس بڑی اہم خبریں ہوتی ہیں تو ہم بھی ان سے اکثر رہنمائی لیتے ہیں. انہوں نے اپنے ولاگ میں خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر سے ایک بڑی رقم غائب ہو گئی ہے, اور یہ رقم وہ ہے جو کہ انہوں نے جب الیکشن پنجاب میں اناؤنس ہوئے تھے تو پنجاب میں پی ٹی اے کے لوگوں نے ٹکٹیں جب حاصل کرنے کی کوشش کی تو جن لوگوں کو ٹکٹ دی گئی, اس وقت عمران خان صاحب نے ایک کرائٹیریا رکھا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے
کروڑ 1.5 کروڑ پہ یا 2 کروڑ پہ کی رقم دی جاتی تھی. یہ جاج چودھری خود بتا چکے ہیں, ان کی آڈیوز بھی آ چکی ہے کہ عمران خان صاحب سے صرف ملنا ہو تو آپ کو اتنی رقم دینی پڑے گی. اس کے علاوہ جب ٹکٹ مل جاتا ہے تو پارٹی فنڈ میں کچھ رقم دینی پڑتی ہے جو 5 سے 7 کروڑ اور بسا اوقات وہ 10 کروڑ بھی بتائی جاتی ہے. یہ وہی معاملہ ہے جس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بھی مال بنایا, اور ان کے بیٹے بھی اس معاملے میں انوالو ہیں, اور ان کا بھی ایک کیس ہے. ان سے بھی انہوں نے اس کے اوپر اسٹے آرڈر حاصل کر رکھا ہے. وہ کیس بھی اوپن نہیں ہو رہا, وہ اوپن ہو تو پتہ چلے کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے. تو عمران خان صاحب نے کم از کم پنجاب کے اندر کوئی 4-5 ارب روپے اکٹھے کیے ہوئے تھے, اور وہ رقم انہوں نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی. بقول سعید چودھری کی انہوں نے بوریوں میں بند کی ہوئی تھی. اور جب عمران خان کے گھر میں 5 اگست کو چھاپا پڑا تو بشا بی بی نے اس وقت دھونس دھمکی اور جنوں پریوں سے ڈرانے کے علاوہ جو کام کیا وہ پولیس کو رشوت کی آفر بھی کی, اور پھر انہوں نے بتایا بھی کہ وہ کم پیسے پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ چاہیں تو یہ پیسے لے لیں اور اس معاملے کو رفع دفع کریں, کیونکہ آپ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن پولیس نے وہ رقم نہیں اٹھائی. پولیس سے بقول انہوں نے اس رقم کو ہاتھ نہیں لگایا, نہ ہی انہوں نے رقم اپنے قبضے میں لی. اب یہ میرے لیے حیران کن بات ہے, کیونکہ اتنی بڑی رقم ہو تو پولیس کو تو چاہیے تھا کہ وہ رقم لیتی اور بتاتی کہ عمران خان گھر سے اتنی رقم اللیگل برآمد ہوئی ہے. رقم اتنی بڑی رقم گھر میں رکھنا غیر قانونی کام ہے. یہ خان صاحب کے اوپر ایک اور بڑا کیس بن سکتا تھا کہ پھر انہیں بتانا پڑتا کہ یہ رقم کن ذرائع سے حاصل ہوئی اور اس پر ٹیکس دیا گیا نہیں دیا گیا. لیکن وہ پولیس کے مطابق انہیں نہ رقم کا علم تھا, نہ انہوں نے رقم اٹھائی. تو اب یہ اطلاعات ہے کہ وہ رقم وہاں پہ موجود نہیں, وہ رقم غائب ہو گئی ہے. اور اس رقم پہ بشرا بی بی بھی خاموش ہے کہ وہ کہاں گئی ہے. جو خاص صاحب کے فیملی ذرائع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رقم کہیں اور پہنچا دی گئی ہے. اب وہ رقم کہاں پہنچائی جاتی ہے؟ جہاں پہلے پہنچائی جاتی تھی. تو اب آپ کو میں ایک اور خبر بتا دیتا ہوں. 2 خبریں اور ہیں, اور وہ 2 خبریں دلچسپی کی ہیں. پہلی خبر ہے حسان نیازی کی گرفتاری کے حوالے سے کہ وہ کیسے ہوئی, اور ان کی گرفتاری ایسے ہوئی جیسے انے ہاتھ بٹیرا ہوتا ہے. انہیں نہ تو کسی مخبری میں پکڑا گیا, نہ ان کی کال ٹریس ہوئی, نہ کسی نے چھاپا مارا. وہ اپنی بیڈ لک کی وجہ سے, بری قسمت کی وجہ سے ایبٹ آباد کے ایک نواحی علاقے سے پکڑے گئے. اور وجہ یہ تھی کہ ایک وی آئی پی شخصیت نے جب کسی جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو اس سے پہلے ایس او پیز کے تحت راستے میں آپریشن کیا جاتا ہے. آج بھی بات سب کو پتہ ہے. اس دن آرمی چیف نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کے لیے جانا تھا, اور وہ کہتے ہیں نا جدوں مت ماری جائے. اب یہ بات حسان نیازی کو کیل میں ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ چونکہ ہائیڈ آؤٹ میں تھا, شاید اس کے پاس انفارمیشن تھی نہیں, یا انہوں نے اپنا سیل فون آف کیا ہوا تھا, یا سیل فون انہوں نے رکھا ہی نہیں ہوا تھا. وہ کہتے ہیں عقل ہوتی تو مفروری نہ کاٹتے, اور عقل ہوتی تو پی ٹی آئی میں کیوں ہوتے. تو انہوں نے جب ایجنسیز نے آرمی چیف کے کاکول میں جانے سے پہلے اس علاقے کا آپریشن کرنا تھا, اور آپریشن کرنے کے طریقہ کار یہ ہوتے ہیں کہ ایجنسیز کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی روپ میں وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں. کچھ ٹھیلا لگا لیتے ہیں, کچھ بوٹ پالش شروع کر دیتے ہیں, کچھ سبزی بیچنے لگتا ہے, کوئی پراپرٹی ڈیلر بن کر گھروں کی انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے کہ جی کسی نے بیچنا خریدنا ہے یا کس طرح. تو اس طرح کی بہت سے وہ کام کرتے ہیں. تو ایجنسی راستہ کلیئر کر رہی تھی, اور ایبٹ آباد کا کول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے, اور جس میں پاک فوج کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان سمیت جو اعلیٰ قیادت ہے وہ سب جاتی ہے. تو علاقے کا کنگھی آپریشن کیا جاتا ہے. کنگھی سمجھتے ہیں, جیسے بالوں میں کنگھی پھیرتے ہیں, تو یہ کنگھی آپریشن ہوتا ہے. جیسے کنگھی جب گزرتی ہے بالوں میں سے تو ہر بال کو تقریباً ٹچ کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ایجنٹس پھیلتے ہیں, اور پھر اس علاقے میں کنگھی آپریشن ہوتا ہے. وہ پھر ہر گھر سے ڈیٹا ویٹا اکٹھا کرتے ہیں, مہمانوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے, تو علاقے کو بالکل کلیئر کیا جاتا ہے ان کی آمد سے پہلے. اور یہ آپریشن 13 اگست کی رات کو جانا تھا آرمی چیف صاحب نے, اور حبیب اللہ کالونی ہے ایبٹ آباد کے علاقے میں, وہاں یہ انفارمیشن آئی کہ یہاں پہ ایک مہمان ٹھہرا ہوا ہے جو نہ گھر سے زیادہ باہر نکلتا ہے, نہ کوئی موبائل سم استعمال کر رہا ہے. یعنی وہاں جیو فارنسک کی گئی تو پتہ چلا کہ یہاں سے کوئی سگنل بھی آؤٹ اور ان نہیں ہو رہا. تو میں نے اس لیے کہا کہ وہ بیچارہ دنیا سے کٹ کر کہیں چھپ کر بیٹھا ہوگا. تو اس کی بنیاد پر ایجنسیز نے آپریشن کیا اور پرسرار مہمان کو اٹھا لیا. وہ 2 لوگ تھے. تو پتہ چلا کہ یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے
بھانجے حسان نیازی صاحب ہے، اور یہ کافی دنوں سے اسی جگہ پر مقیم ہے۔ تو ان کو جو ہے پھر ایبٹ آباد پولیس نے گرفتار کیا۔ اب انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ گرفتار کر کے اس کا کیا کریں، اور پھر اس کو ایجنسیز جو ہے انہوں نے پہلے پولیس کے حوالے کیا، پھر انہوں نے اپنے پاس کچھ دیر کے لیے مہمان رکھا اور اس سے کچھ سوال جواب کیے، اور پھر جب مہمان نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو ان کو کوئٹہ بھیج دیا کہ ان کی گرفتاری وہاں سے ڈالے۔ لیکن یہ خبر پھیل چکی تھی کہ وہ ایبٹ آباد سے گرفتار ہو چکے ہیں، تو کوئٹہ سے گرفتاری والا جو ہے نا وہ ڈرامہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو اب بھی وہ کوئٹہ میں ہے اور ان کو لاہور پولیس کسی وقت لے کر آئے گی۔ تو یہ ان کی گرفتاری کا جو بیک گراؤنڈ ہے، دلچسپ بیک گراؤنڈ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ پی سی بی نے 14 اگست کو جو ایک آفیشیل پرومو جاری کیا تھا، اس میں عمران خان صاحب کو غائب کر دیا تھا، تو اس پر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا، میں نے بھی کیا تھا۔ تو اب پی سی بی نے وہ پرومو ریڈو کیا ہے اور جاری کر دیا، جس میں عمران خان صاحب موجود ہیں، اور اس پر پی سی بی نے معافی تو نہیں مانگی، لیکن انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کر لیا ہے۔ اور عمران خان، چونکہ اب عمران خان کی ورلڈ کپ میں کارکردگی چاہے کیسی بھی ہو، ظاہر ہے سب سے بری کارکردگی ان کی تھی، لیکن چونکہ وہ کپتان تھے اور کارکردگی دوسرے لوگوں کی تھی، لیکن کپتان جس نے ورلڈ کپ اٹھایا تو اس کا اس پرومو میں ہونا جسٹیفائی کرتا ہے، تو اب ان کو پرومو میں شامل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے ضلع فیصل آباد کے شہر جڑا والا میں توہین مذہب کے مبینہ واقعے کے خلاف احتجاج کرنے والے مشتبہ افراد نے کل کرسچن کالونی اور عیسیٰ نگری میں 4 گرجا گھر اور مسیحی برادری کے درجنوں مکانات، گاڑیاں اور مال و اسباب نظر آتش کر دیے تھے۔ اور اس صورتحال کے پیش نظر پورے ضلع میں یعنی فیصل آباد میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، اور ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق اس کی اعلیٰ سطح پر انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے، اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت امن خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ واقعہ کل اس وقت پیش آیا جب یہ خبر پھیلی کہ کچھ مسیحی نوجوانوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، اور اس کے رد عمل کے طور پہ پھر ہجوم مشتعل ہوا ہے، اور اس نے اقلیتی آبادی پر اٹیک کر دیا، جس میں انہوں نے گرجا گھر جلا دیے اور توڑ پھوڑ کی، گھر جلا دیے۔ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو پولیس نے اب تک 100 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور پولیس کے مطابق اس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات ہو رہی ہے۔ اس واقعے کو عالمی میڈیا پر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، پاکستان میں بھی سب نے اس واقعے کو بڑی مذمت کی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نگران حکومت کے لیے ایک اور بڑا امتحان ہے۔ آتے ہی ایک بڑے ایشو کے اوپر، یعنی سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے تو اسے 9 مئی کی طرح کا ایک سانحہ قرار دیا ہے، اور یہ یقینی طور پر اسی طرح کا ایک سانحہ ہے۔ تو کیا اس کے خلاف بھی ویسا ہی ایکشن ہوگا جیسے 9 مئی کے ملزمان کے خلاف ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ ایکشن نہیں ہوگا تو پھر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ آپ کو پاکستان کے اندر تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق دینے کا ہمارا آئین کہتا ہے، اور یہ ملک بنا بھی تمام لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھا۔ جنہوں نے جرم کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب، فرقے سے اور کسی بھی سیاسی جماعت سے کیوں نہ ہو۔ تو امید ہے کہ اس کے اوپر پنجاب حکومت بھی الرٹ ہو گئی ہے، اور فیڈرل حکومت بھی کافی ایکٹیو ہو گئی ہے، لیکن اس واقعے نے پوری دنیا کے اندر ہمیں ایک بار پھر شرمندہ کر دیا۔ ویسے تو پاکستان کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہوتا، ایک کے بعد ایک کہانی آتی ہے اور ایک کے بعد ایک ایسا سانحہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں شرمندگی تو ہوتی ہے، لیکن ہم سیکھتے کچھ نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم اس کے اوپر اوورکم کرتے ہیں۔ اور یہ واقعات اس لیے بار بار رونما ہوتے ہیں کہ ہم ان کا سدباب کرنے کے لیے کوئی ایکشن بھی نہیں لیتے۔ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم مجھے نظر آتی ہے نا، وہ ہے ڈنگ ٹپاؤ۔ ڈنگ ٹپاؤ کہتے ہیں کہ عارضی بندوبست، ایڈ ہاک، کہ اس موقع پر اس وقت جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں، اور اس کا مشکل سلوشن نہ کوئی حکومت کرتی ہے، نہ اس کے بارے میں کبھی سوچا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایڈ ہاکزم ہے اور ڈنگ ٹپاؤ ہے نا، جب تک یہ پاکستان کے اندر سے ختم نہیں ہوگا، پاکستان کا کوئی بھی نظام، کوئی بھی حکومت وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا لوگوں بہت خیال رکھیے۔